بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مروی ہے جس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے، اس کا نام بعلم بن باور ہے۔ یہ بھی کہا گیا اس کا نام صفی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے یہ بالکاہ کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس فہمند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا، اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ یہ بد نصیب دین موسوی کو چھوڑ کر اس کے مذاہب میں جا ملا۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس کا نام بلعام تھا۔ یہ بھی ہے یہ امیہ بن ابو سلط ہے۔ ممکن ہے یہ کہنے والے کی یہ مراد ہو، یہ امید ہو اسی کے مشابہ تھا۔ اسے بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا، لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی اس نے پایا، آپ کی آیات بینات دیکھیں، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ہزاراں لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان میں امتیاز، ان میں دوستیاں اور وہاں کی سرداری کی ہوس نے اسے اسلام قبول حق سے روک دیا۔ اس نے بدری کافروں کے ماتم میں مرثیے کہے۔ بعض احادیث میں وارد ہے اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کی دعائیں جو بھی کرے گا مقبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کر۔ اس نے منظور کر لیا اور پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسین و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہ ہو۔ اس نے دعا کی اور وہ ایسی ہی حسین ہو گئی۔ اب تو اس نے پر نکالے اور اپنے میاں کو محض بے حقیقت رکھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس سے یہ بہت کڑھایا اور اللہ سے دعا کی یا اللہ اسے کتیا بنا دے۔ یہ بھی منظور ہوئی، وہ کتیا بن گئی۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے گھیر لیا۔ آپ نے غضب کیا، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور ہم کتیا کے بچے مشہور ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں پھر سے لا دے۔ اس نے وہ تیسری دعا بھی کر لی۔ تینوں دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئیں اور یہ خالی ہاتھ بے خیر رہ گیا۔ مشہور بات تو یہ ہے بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے یہ ایک شخص تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا یہ نبی تھا۔ یہ محض غلط ہے، جھوٹ ہے، کھلا افطرا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے ہمراہی میں گئے، انہیں جبارین میں بلعام نامی یہ شخص تھا۔ اس کی قوم، اس کی قرابت دار، چچا وغیرہ سب اس کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے اب بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی۔ لیکن قوم سر ہو گئی۔ یہ بھی لحاظ مروت میں آ گیا، بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کرامت چھین لی اور اس کے کئی مرتبے سے گرا دیا۔ صدی کہتے ہیں جب بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں 40 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوش بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے میں تمہیں لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں۔ یہ آمادہ ہو گئے، بیعت کر لی۔ انہی میں بلعام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ یہ بد نصیب کافر ہو گیا۔
قوم جبارین میں جا ملا اور ان سے کہا تم نہ گھبراؤ، جب بنی اسرائیل کا لشکر آ جائے گا میں ان پر بددعا کر دوں گا، وہ دفتن ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے پاس تمام دینوی ٹھاٹ تھے، لیکن عورتوں کی عظمت کی وجہ سے ان سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک گدھی پال رکھی تھی۔ شیطان اس پر غالب آ گیا، اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا، جو کہتا تھا کرتا تھا، آخر ہلاک ہو گیا۔ منسد ابو یحییٰ موصلہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا، جو اسلام کی چادر اوڑے ہوئے ہوگا اور دینی ترقی پر ہوگا، ایک دم اس سے ہٹ جائے گا، اسے پس پشت ڈال دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار لے کے دوڑے گا اور اسے شرک کی تہمت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ نے یہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہوگا، یہ تہمت لگانے والا یا وہ جسے تہمت لگا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تہمت دھرنے والا۔ بہرحال وہ دینوی لذتوں کی طرف جھک پڑا، یہاں تک کہ شیطان کا پورا مرید ہو گیا، اسے سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بالعام سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا اچھا، میں اللہ سے حکم لے لوں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اسے معلوم ہوا بنی اسرائیل مسلمان ہے اور ان میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے سب سے کہا مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف جمع کر کے اسے دیے، اس نے سب رکھ لیے، پھر دوبارہ درخواست کی، ہمیں ان سے بہت خوف ہے، آپ ضرور ان پر بد دعا کیجیے۔ اس نے جواب دیا، جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ نہ کروں گا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے یہی جواب انہیں دیا تو انہوں نے کہا دیکھو، اگر مننا ہی مقصود ہوتا تو آپ کو روک دیا جاتا، جیسا کہ اس سے پہلے روک دیا گیا۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا، اٹھ کر بد دعا شروع کی۔ اللہ کی شان ہے، بد دعا ان پر کرنے کی بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگتا تو بنی اسرائیل کی فتح و نصرت کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا آپ کیا غضب کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں۔ سنو، اگر سچ مچ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی بھی تو قبول نہ ہوگی۔ سنو، اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ بنی اسرائیل برباد ہو جائیں گے۔ ہم اپنی نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کرا کے ان کے لشکروں میں بھیجو اور انہیں ہدایت کر دو، کوئی ان کی طرف جھکے تو انکار نہ کریں۔ ممکن ہو باوجہ مسافرت لوگ زناکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر یہ ہوا، کیونکہ یہ حرام کاری اللہ کو سخت ناپسند ہے، اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان بے غیرتوں نے اس بات کو مان لیا اور یہی کیا۔ خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھن کر نکلی، اسے ہدایت کر دی گئی، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور کسی کو اپنا نفس نہ سونپے۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچیں تو عام لوگ بے قابو ہو گئے، حرام کاری سے بچ نہ سکے۔ شہزادی بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس پہنچی۔ اس سردار نے اس لڑکی پر ڈورے ڈالے، لیکن اس لڑکی نے انکار کیا۔ اس نے بتایا میں فلاں فلاں ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے بالعام سے پوچھوایا، اس نے اجازت دی۔ یہ خبیث اپنا منہ کالا کر رہا تھا، جسے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی صاحب نے دیکھ لیا، اپنے نیزے سے ان دونوں کو پرو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دست و باز قوی کر دیے، اس نے یوں ہی ان دونوں کو چھرے ہوئے اٹھا لیا۔
لوگوں نے بھی انہیں دیکھا۔ اب اس لشکر پر عذاب رب بشکل تعاون آیا اور 70,000 آدمی فوراً ہلاک ہو گئے۔ بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلا، وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر رک گئی۔ اب بلعام اسے مارتا پیٹتا ہے لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتی۔ آخر گدھی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ سامنے دیکھ کون ہے؟ اس نے دیکھا تو شیطان لعین کھڑا ہوا، تجھے اتر پڑا، سجدے میں گر گیا، الغرض ایمان سے خالی ہو گیا۔ اس کا نام یا تو بعلم تھا یا لبعم بن باعور یا ابن ابر بار بن باعور بن شہوم بن ششتم بن ماب بن لوط بن ہارون یا ابن مران بن آزرا یا بالکاہ کا رئیس تھا۔ اس سمے اعظم جانتا تھا لیکن اخیر میں دین حق سے ہٹ گیا۔ واللہ علم، ایک روایت میں ہے قوم کے زیادہ کہنے سننے سے جب یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چلا تو اس کی گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مار پیٹ کر اٹھایا، کچھ دور چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے پھر مار پیٹ کر اٹھا لیا۔ اسے اللہ نے زبان دی، اس نے کہا، تیرا ناس ہو جائے، تو کہاں اور کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول سے لڑنے اور مومنوں کو نقصان دلانے جا رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح، فرشتے میری راہ روکے کھڑے ہیں۔ اس نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا، آگے بڑھ گیا، جہان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا، جہاں سے بنی اسرائیل کا لشکر سامنے ہی نظر آتا تھا۔ اب ان کے لیے بد دعا اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے لگا، لیکن زبان الٹ ہو گئی۔ دعا کی جگہ بد دعا اور بد دعا کی جگہ دعا نکلنے لگی۔ قوم نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ کیا بے بس ہوں؟ اس وقت اس کی زبان نکل پڑی، سینے پر لٹکنے لگی۔ اس نے کہا، لو، میری دنیا بھی خراب ہوئی اور دین تو بالکل برباد ہو گیا۔ پھر اس نے خوبصورت لڑکیاں بھیجنے کی ترکیب بتائی جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے، اور کہا، اگر ان میں سے ایک نے بھی بدکاری کر لی تو ان پر عذاب رب آ جائے گا۔ ان عورتوں میں سے ایک بہت ہی حسین عورت جو کنائیہ تھی، جس کا نام کسی تھا، جو سور نامی ایک رئیس کی بیٹی تھی، جو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے سردار زمری بن شہوم کے پاس سے گزری، جو شمعون بن یعقوب کی نسل میں سے تھا، اس پر فریفتہ ہو گیا۔ دلیری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ تو شاہد کہہ دیں، یہ مجھ پر حرام ہے۔ آپ نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، میں آپ کی یہ بات تو نہیں مان سکتا۔ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور اس سے منہ کالا کرنے لگا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون بھیج دیا۔ حضرت فعاص بن غیرار بن ہارون اس وقت لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جب آئے اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے اور انہیں اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ کہنی کو پر لگائے ہوئے تھے، کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبال دور فرما۔ دیکھ لے، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ چھوکریاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر عذاب آ جائے۔ بنی اسرائیل میں اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے، وہ اپنے ذبیحہ میں سے گردن اور دست اور سری ہر قسم کا سب سے پہلا پھل فخاص کی اولاد کو دیا کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اس کی مثال کتے کی سی ہے، خالی ہے تو ہانپتا ہے، دھکتارا جائے تو ہانپتا رہتا ہے۔ یا تو اس مثال سے یہ مطلب ہے کہ بلعام کی زبان نیچے کو لٹک پڑی تھی، جو پھر اندر کو نہ ہوئی، کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا اور زبان باہر لٹکائے رہتا تھا۔ یہ بھی معنی ہے اس کی ضلالت اور اس پر جمے رہنے کی مثال دی کہ اسے ایمان کی دعوت علم کی دولت غرض
کسی چیز نے برائی سے نہ ہٹایا، جیسے کتے کی اس کی زبان لٹکنے کی حالت برابر قائم رہتی ہے، خواہ اسے پاؤں تلے روندھو خواہ چھوڑ دو۔ جیسے بعض کفار مکہ کی نسبت فرمان ہے، انہیں وز اور پاند کہنا نہ کہنا سب برابر ہے، انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا۔ اور جیسے بعض منافقوں کی نسبت فرمان ہے، ان کے لیے تو استغفار یا نہ کر، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ بھی مطلب اس مثال کا بیان کیا گیا ہے، ان کافروں منافقوں گمراہ لوگوں کے دل بودے اور ہدایت سے خالی ہے، یہ بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ تو اپنے پند و نصیحت کرتا رہا، تاکہ ان میں سے جو عالم ہیں وہ غور و فکر کریں، اللہ کی راہ پر آ جائیں، یہ سوچیں کہ بالعام ملون کا کیا حال ہوا۔ دینی علم جیسی زبردست دولت کو جس نے دنیا کی سفلی راحت پر کھو دیا، آخر نہ یہ ملا نہ وہ دونوں ہاتھ خالی رہ گئے۔ اسی طرح یہ علماء یہود جو اپنی کتابوں میں اللہ کی ہدایتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوصاف لکھے پاتے ہیں، انہیں چاہیے دنیا کی تمنا میں پھنس کر اپنے مریدوں کو پھانس کر بھول نہ جائیں، ورنہ یہ بھی اسی کی طرح دنیا میں کھو دیے جائیں گے۔ انہیں چاہیے اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے تیری اطاعت کی طرف جھکیں اور اوروں پر حق کو ظاہر کریں۔ دیکھ لو کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں، کتوں کی طرح صرف لکھنے اگلنے اور شہوت رانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس جو بھی علم ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جائے، وہ بھی کتے جیسا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے لیے بڑی مثالیں نہیں، اپنی ہبہ کی ہوئی چیزوں کو بھی لے لینے والا کتے کی طرح ہے، جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ پھر فرمایا، گناہ گار لوگ اللہ کا کچھ بگاڑتے نہیں، یہ تو اپنا ہی خسارہ کرتے ہیں۔ اطاعت مولا اتباع ہدی سے ہٹ کر خواہش کی غلامی، دنیا کی چاہت میں پڑ کر اپنے دونوں جہاں خراب کرتے ہیں۔